नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जुमा। जमाने की कसम, यकीनन तमाम इंसान खसारे में है सिवाय उन लोगों के जिन्होंने ईमान ले आए, नेक अमल किए, बाहम एक दूसरे को हक की वसीयत की और बाहम एक दूसरे को सबर की तलकीन की। मौजूद सामीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा उन्वान नजात की राह, उसका तसलसल। गुज़िश्ता नशिस्त में हमने तदब्बुरुल कुरान के एतबार से सूरतुल असर की पहली 2 आयत का तफसील से मुताला किया। इस नशिस्त में इंशाअल्लाह तदब्बुरुल कुरान के एतबार से तीसरी आयत का गहराई से मुताला करेंगे। इस तीसरी आयत में उस खसारे से निजात की 4 शर्तें बयान हुई है। इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। इस खसारे से बचने की यानी निजात की शर्त अव्वल ईमान है। यह ईमान का असल मफहूम क्या है, इसको तफसील से समझना निहायत जरूरी है। ईमान का लफ्ज अमन से बना है और इसके लफ्जी या लुगवी माने में अमन देना है, यानी सुकून अता करना है, बेचैनी रफा कर देना है। और इस्तिलाही मानों में लाम या बा के सिलों के साथ इस्तेमाल होता है, जैसे आमना लहू या आमना बिही। और इसके माने है कि तस्दीक करना, एक्सेप्ट करना, कबूल करना। ईमान की हकीकत को समझने से पहले इन हकायक को समझना जरूरी है जो एक अक्लमंद इंसान सोचता है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरे सफर जिंदगी की आखिरी मंजिल कौन सी है, फिर मुझसे बाहर की यह दुनिया यानी ये कायनात ये क्या है, और इस कायनात की इब्तिदा व इंतहा क्या है। तारीख इंसानी में ऐसे लोग जिन्हें हम फलासफा कहते हैं, इन सवालात के जवाबात तलाश करते रहे हैं, मगर उन्हें इत्मीनान बख्श जवाब नहीं मिला, इसलिए कि हम अपने हवा से खमसा से न इस कायनात की वुसअतों के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं, ना ही अपने पैदाइश से पहले की जिंदगी में झांक सकते हैं, ना मौत के बाद की जिंदगी में झांक सकते हैं। लेकिन तारीख इंसानी में जिन्हें हम अंबिया और रसूल कहते हैं, उन्होंने इन सवालात के जवाबात एक खास जरिए इल्मुल वही के जरिए से दिए हैं, यानी रिवील्ड नॉलेज। पहली वही जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, सूरह अलक उसकी 5वीं आयत, अल्लमल इंसाना मा लम यालम, हमने इंसान को वो इल्म अता किया है जो वो अपने हवा से खमसा से, जो एक्वायर्ड नॉलेज से हासिल नहीं कर सकता, तो वो हमने उसको अता किया है इल्मुल वही के जरिए, रिवील्ड नॉलेज के जरिए। उन अंबिया और रसूलों ने यकीनी तौर पे बतलाया कि ये कायनात न हमेशा से है न हमेशा रहेगी, बल्कि उसे खालिक ने पैदा किया है और वो तने तना खालिक है। ही इज द ओनली क्रिएटर। बाकी पूरी कायनात उसकी मखलूक है, उसकी क्रिएशन है, तो वो हमेशा से है और वो हमेशा रहेगा। उसी ने तुम्हें पैदा किया है और तुम्हारी जिंदगी बस यही जिंदगी नहीं है, बल्कि वो तुम्हें मरने के बाद दोबारा जिंदा करेगा और वो असल और दायमी जिंदगी होगी। उस जिंदगी में तुम्हारे मामलात इस जिंदगी के अकायद व आमाल की बुनियाद पर होंगे। उसी खालिक व मालिक ने हमें इस पर मामूर किया है, यानी ये जिम्मेदारी दी है कि हम तुम्हें इन हकायक से आगाह कर दे और दुनिया में जिंदगी बसर करने का सही तरीका बता दे, ताकि तुम उस उखरवी जिंदगी में खुसरान से बच सको
اور کامیابی سے ہمکنار ہو سکوں، ان کی تعلیمات کی تصدیق کرنا، یعنی اس کو قبول کرنا، اس کو ایکسپٹ کرنا، اس کا نام ایمان ہے۔ اس ایمان کے دو درجے ہیں، ایک اقرار باللسان کے زبان سے کہہ دینا، اور دوسرا تصدیق بالقلب، یعنی کہ دل سے یقین کرنا۔ اب ظاہر ہے کہ ایمان کائنات اور انسان کے بارے میں علم کا حقیقی نام ہے۔ اس کے دو نتیجے نکلیں گے۔ پہلا تو انسان کا اضطراب رفع ہو جائے، یعنی کہ وہ جو ٹینشن تھی، وہ جو گھبراہٹ تھی، وہ دور ہو جائے، اس لیے کہ یہ کائنات اور خود اپنی حقیقت کا علم حاصل کرنے کی جو پیاس اس کی فطرت میں تھی وہ اسے حاصل ہو گئی، جس سے اس کو سکون ملا، اس کی بے چینی رفع ہو گئی۔ یہ داخلی امن ہی ایمان کا اصل حاصل ہے۔ دوسرا، بقول سقراط، علم نیکی ہے اور جہالت بدی، لہذا اس علم حقیقی کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ انسان کے عمل درست ہو جائے اور اس کے اخلاق مزین ہو جائے اور گھٹیا اعمال کا خاتمہ ہو جائے۔ اس دوسری بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان اور عمل صالح لازم و ملزوم ہے۔ اس بات کو اس مثال سے سمجھیے کہ دو اشخاص ہیں، ایک شخص جس کے نزدیک یہ کائنات ایک اتفاقی حادثے سے وجود میں آ گئی ہے، جس کو بگ بینگ تھیوری کہتے ہیں، اور یہ زندگی بس یہی زندگی ہے اور موت کے بعد کوئی زندگی نہیں، کوئی محاسبہ نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں۔ اور دوسرا شخص یہ مانتا ہے کہ یہ کائنات ایک علیم و خبیر اور عزیز و حکیم ہستی نے تخلیق کی ہے، یعنی کہ اللہ نے، اور زندگی یہی زندگی نہیں ہے بلکہ موت کے بعد اصل زندگی شروع ہوگی، اسے اس زندگی کا حساب دینا ہوگا۔ تو نتیجتاً دونوں کے عمل میں، یعنی دونوں کے ایٹیٹیوڈ میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ پہلے شخص کے نزدیک یہ زندگی بابر بعائش کوش کہ عالم دوبارہ نیست، اس شعر کے مانند ہوگی کہ یہاں پہ دنیا میں جو مرضی آئے کر لو، اس لیے کہ کوئی مرنے کے بعد نہ زندہ ہونا ہے نہ حساب کتاب دینا ہے۔ اور دوسرا شخص زندگی میں ہر قدم پھونک پھونک کر رکھے گا، ایک احساس ذمہ داری ہر دم اس کے سر پر مسلط رہے گی۔ تو گویا ایمان کے نتیجے میں انسان کی شخصیت میں تبدیلی لازمی ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ہمارے یہاں یہ خیال عام ہو گیا ہے کہ ایمان جدا ہے اور عمل جدا، تو یہ صرف قانونی درجے میں ہے۔ دنیا میں کسی شخص کا مسلمان سمجھا جانا صرف کلمے پر مبنی ہے، عمل کا تعلق نہیں ہے۔ جس کسی نے بھی کلمہ پڑھا وہ مسلمان ہے، اب چاہے وہ نیک عمل کرے یا بد عمل کرے، مرتے دم تک وہ مسلمان ہی رہے گا۔ حقیقی ایمان کا تعلق عمل سے ہے۔ اگر عمل میں تبدیلی پیدا نہ ہو تو اس کے دل میں حقیقی ایمان موجود نہیں ہے، اسے بے ایمان کہیں گے۔ میں آپ کے سامنے دو حدیث رکھنا چاہوں گا، متفقن علیہ حدیث ہے، یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان النبی قال واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ شخص ایمان والا نہیں ہے۔ قیل من یا رسول اللہ، پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے وہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ،
کہ جس شخص کی بد اخلاقی سے، اس کے شر سے، اس کی ایذا رسائی سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے، امن و سکون میں نہیں ہے۔ دوسری حدیث یہ بھی متفقن علیہ ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں روایت کیا گیا، اور اس کے راوی حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن ولا یشرب الخمر حین یشربها وہو مؤمن، کہ کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا، کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا، اور کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا۔ اس وقت اس کا ایمان یا تو زیرو لیول پہ ہو جاتا ہے یا پھر نکل جاتا ہے۔ تو اس غلط فہمی کی نفی کی گئی ہے کہ ایمان علیحدہ چیز ہے اور عمل صالح علیحدہ چیز ہے۔ قرآن مجید کا مستقل اسلوب ہے کہ ایمان کے بعد عمل صالح کا ذکر ضرور کر دیا جاتا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ایمان صرف اقرار باللسان کے درجے میں رہتا ہے تو عمل اس کے خلاف ہو سکتا ہے، لیکن جب یہی ایمان تصدیق بالقلب کے درجے میں پہنچ جاتا ہے، یعنی یقین بن کر دل میں اتر جاتا ہے، تو عمل کا بدل جانا لازمی ہے۔ اگر کسی شخص کو یقین ہو کہ اللہ ہے اور وہ سمیع و بصیر ہے اور وہ علیم و خبیر ہے، میری ہر حرکت، میری زبان سے نکلنے والا ہر لفظ اور دل کا ہر ارادہ اس کے علم میں ہے، اور مجھے مر کر لازماً اس کے حضور حاضر ہونا ہے اور اپنے پورے کارنامے زندگی کی جواب دہی کرنی ہے، پھر نہ اس کی پکڑ سے بچ سکتے ہیں اور نہ سفارش سے چھوٹ سکتے ہیں، تو کیسے ممکن ہے کہ اس کے عمل میں تبدیلی نہ ہو؟ یہ ہے نجات کی وہ پہلی شرط جو اس سورۃ العصر کی تیسری آیت میں بیان ہوئی ہے۔ میں اپنی تقریر کا اختتام یہیں پہ کرتا ہوں، بقیہ 3 شرائط میں اگلی نشست میں بیان کروں گا۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ زمانے کی قسم، تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔